40 سالہ مس مارتھا میچم گھروں سے کچھ دور گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹی سی بیکری چلاتی تھیں۔ وہ بینک میں رکھے $2000، 2 مصنوعی دانتوں اور ایک ہمدرد دل کی مالک تھیں۔ ایسے بہت سے لوگ جن کی شادیوں کے امکانات مس مارتھا سے بھی کم تھے، اب تو ان کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ہفتے میں 2-3 بار ایک گاہک بیکری پر آتا تھا جس کو مس مارتھا پسند کرنے لگی تھیں۔ وہ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جو اینک لگاتا تھا اور انگریزی جرمن لہجے میں بولتا تھا۔ اس کی کتھئی داڑھی نفاست سے ترچھی ہوئی اور ڈھیلا ڈھالا پرانا لباس جگہ جگہ سے رفو شدہ اور شکن آلود ہوتا تھا، لیکن وہ ایک نفیس اور مہذب انسان لگتا تھا۔ وہ گاہک ہمیشہ 2 عدد باسی ڈبل روٹیاں خریدتا تھا۔ تازہ روٹی 5 سینٹ کی ایک، جبکہ باسی روٹی 5 سینٹ کی 2 مل جاتی تھیں۔ اس نے سوائے باسی روٹی کے کبھی کچھ اور نہیں خریدا تھا۔ ایک دفعہ مس مارتھا نے اس کی انگلیوں پر سرخ اور کتھئی رنگ کے دھبے لگے دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ کوئی انتہائی غریب مصور ہے جو یقیناً کسی 2 چھتی پر رہتا ہے جہاں وہ مصوری کرتا ہے اور باسی روٹیاں کھاتے ہوئے مس مارتھا کی بیکری میں موجود لذیذ اشیاء کھانے کی حسرت دل میں رکھتا ہے۔ اکثر جب مس مارتھا اپنے روسٹ، کریم رولز اور جیم کے ساتھ کھانا کھانے کی میز پر بیٹھتی تو آہ بھر کے سوچتی کہ کاش وہ شائستہ اور مہذب مصور کسی ہوادار اور ٹھنڈی 2 چھتی میں باسی روٹیاں کھانے کے بجائے ان کے ساتھ ان لذیذ کھانوں میں شریک ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ مس مارتھا ایک ہمدرد دل رکھتی تھیں۔ اس شخص کے پیشے کے متعلق اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے ایک دن مس مارتھا نے اپنی خوابگاہ سے ایک تصویر لا کر کاؤنٹر کے پیچھے والی دیوار پر لٹکا دی۔ یہ تصویر انہوں نے ایک سیل سے خریدی تھی۔ یہ وینس کا منظر تھا جس میں ایک سنگ مرمر کی خوبصورت عمارت تھی جس کے سامنے پانی میں کئی چھوٹی کشتیاں تیر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کشتی پر ایک لڑکی بیٹھی اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر دور تک لہر بناتی جا رہی تھی۔ غرض دھوپ، چھاؤں، بادل اور آسمان کا ایسا حسین منظر تھا کہ کوئی بھی فنکار اس فن پارے کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ 2 دن بعد گاہک آیا۔ 2 باسی روٹیاں دے دیں پلیز۔ میڈم آپ نے خوبصورت تصویر لگائی ہے۔ جی ہاں، مس مارتھا نے روٹیاں لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ہوشیاری پر دل میں خوش ہوئی۔ میں فن کی قدر کرتی ہوں، لیکن یہ کہتے ہی انہیں خیال آیا کہ ایک فنکار سے اتنی جلدی یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے فوراً ہی بات بدل کر کہا، اور پینٹنگز بھی۔ آپ کے خیال میں کیا یہ اچھی تصویر ہے؟ بہت اچھی نہیں ہے کیونکہ اس کا توازن درست نہیں اور منظر بھی حقیقی نہیں ہے۔ اچھا میڈم، صبح بخیر۔ یہ کہہ کر اس نے روٹیاں اٹھائیں اور جلدی سے نکل گیا۔ مس مارتھا تصویر کو واپس خوابگاہ میں لے گئیں۔ وہ یقیناً مصور ہے۔ اینک کے پیچھے سے اس کی آنکھیں کتنی مہربان اور بردبار لگتی ہیں۔ کشادہ پیشانی اور ذہانت تو دیکھو، کیسے اس نے ایک نظر میں ہی منظر کو پرکھ لیا۔ لیکن بیچارے کو باسی روٹیاں کھانی پڑتی ہیں۔ مگر ذہین لوگوں کو اکثر اپنی پہچان بنانے اور خود کو منوانے کے لیے جدوجہد کرنی ہی پڑتی ہے۔ اگر کسی فنکار کی میرے پیسوں اور بیکری سے کچھ مدد ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ مس مارتھا کے دل میں شدت سے خواہش ابھری۔ اب وہ گاہک جب بھی آتا کاؤنٹر کے پیچھے سے ہی تھوڑی بہت بات چیت کر لیتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مس مارتھا کی میٹھی میٹھی باتوں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ گاہک باسی روٹیاں خریدتا رہا۔ اس نے کبھی کوئی کیک، پیٹیز یا مس مارتھا کے خاص سیلی بن نہیں خریدے تھے۔ مس مارتھا کا خیال تھا کہ وہ کچھ دن سے کمزور اور بددل سا نظر آنے لگا ہے۔ ان کا دل چاہتا کہ کاش وہ اس کی مختصر اور معمولی سی خریداری میں کسی اچھی چیز کا اضافہ کر سکتی، مگر ایسی کوئی کوشش کرتے ہوئے ان کی ہمت جواب دے جاتی۔ مس مارتھا میں اس کی توہین کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ فنکاروں کی حساس طبیعت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ مس مارتھا نے اب نیلا ریشمی بلاؤز پہننا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے پیچھے کے کمرے میں سہاگا اور بہی دانے کا کوئی عجیب سا آمیزہ بھی تیار کیا تھا جسے بہت سے لوگ رنگت نکھارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک دن گاہک معمول کے مطابق آیا، سکہ شوکیس پہ رکھا اور باسی روٹیاں طلب کی۔ جب مس مارتھا روٹیاں نکالنے لگیں تو باہر سے اچانک شور شرابی کی آوازیں آنے لگیں اور ایک فائر ٹرک بھی سائرن بجاتا ہوا گزرا۔ گاہک صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دروازے کی طرف دوڑا۔ مس مارتھا نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ شو کیس کے نچلے خانے میں تازہ مکھن پڑا تھا جو کچھ دیر پہلے ہی گوالا دے کر گیا تھا۔ مس مارتھا نے جلدی سے دونوں روٹیوں کے درمیان چاقو سے گہرا چیرا لگایا، اس میں مکھن بھر کر اچھی طرح دبا کر دوبارہ بند کر دیا۔ گاہک جب واپس آیا تو وہ روٹیاں لفافے میں ڈال چکی تھیں۔ جب وہ خلاف معمول تھوڑی دیر خوش گپیاں کر کے چلا گیا تو مس مارتھا مسکرائیں۔ ان کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ کیا میں زیادہ ہی بے باک ہو رہی ہوں؟ کیا وہ برا مان جائے گا؟ نہیں، یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ کھانے پینے والی اشیاء کی کوئی زبان تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک عورت کا کسی مرد کو مکھن دینا بے حیائی کی علامت تو نہیں ہے۔
اس دن دیر تک مس مارتھا کا ذہن انہی خیالوں میں گم رہا۔ انہوں نے اس منظر کا تصور کیا جب مصور کو روٹیوں میں مکھن کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ وہ اپنے برش اور رنگوں کی ٹرے رکھ دے گا، پاس ہی اس کے ایزل پر وہ تصویر ہوگی جسے وہ پینٹ کر رہا تھا۔ وہ تصویر تنقید سے بالاتر ایک شاہکار ہوگی۔ اب وہ باسی روٹیوں اور پانی سے لنچ کرنے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ اس نے جیسے ہی نوالا بنایا ہوگا، یہ سب سوچ کے مس مارتھا کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ کیا وہ ان ہاتھوں کے بارے میں سوچے گا جنہوں نے مکھن روٹیوں میں رکھا تھا؟ پتہ نہیں سوچے گا بھی یا نہیں۔ اچانک دروازے کی گھنٹی پوری طرح جھنجھنا اٹھی۔ کوئی بے تحاشا شور مچاتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ مس مارتھا دروازے کے پاس پہنچی تو وہاں دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک پائپ کے کش لگاتا ہوا نوجوان شخص تھا جسے مس مارتھا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسرا مصور تھا جس کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا، ہیٹ سر کے پیچھے ڈھلکا ہوا اور بال منتشر تھے۔ اس نے دونوں مٹھیاں شدید غصے میں مس مارتھا کے چہرے پر لہرائیں۔ گدھی، الو کی پٹھی، بے وقوف! وہ غیظ و غضب سے چیخا۔ نوجوان شخص نے اسے کھینچ کر باہر لے جانے کی کوشش کی۔ میں نہیں جاؤں گا، میں اس عورت کو بتا دوں گا، اس نے مس مارتھا کے کاؤنٹر پر مکہ مار کر کہا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، مجھے بتانے دو۔ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے والی چڑیل! اینک کے پیچھے سے اس کی نیلی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ وہ جرمن میں مسلسل آل فال بک رہا تھا۔ مس مارتھا کو یوں لگا جیسے اچانک جسم میں طاقت نہ رہی ہو۔ ان کو شیلف سے سہارا لینا پڑا۔ نوجوان آدمی نے گاہک کو کالر سے پکڑ کر کہا، چلو اب بہت سنا چکے ہو، اور اسے گھسیٹ کر بیکری سے باہر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میڈم، شاید آپ کو نہیں معلوم کہ کیوں جھگڑ رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں، یہ بلم برگر ہے اور ایک آرکیٹیکٹ ہے۔ ہم دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں۔ یہ 3 مہینے سے ایک انعامی مقابلے میں بھیجنے کے لیے سٹی ہال کے نقشے پر سخت محنت کر رہا تھا۔ کل اس نے نقشہ مکمل کر لیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے ایک آرکیٹیکٹ پہلے پینسل سے اپنی ڈرائنگ بناتا ہے اور پھر روشنائی سے ہاتھ پھیر کر پینسل کی لکیریں باسی روٹی سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ یہ انڈین ربڑ سے بہتر صفائی کرتی ہے۔ بلم برگر یہاں سے باسی روٹی اسی لیے خریدتا تھا، مگر آج آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ مکھن نے نقشے کا کیا حال کیا ہوگا۔ اب بلم برگر کا نقشہ سینڈوچ لپیٹنے کے علاوہ اور کسی کام کا نہیں۔ مس مارتھا بوجھل قدموں سے پیچھے کے کمرے میں گئیں، اپنا نیلا ریشمی بلاؤز اتار کر وہی کتھئی رنگ کا اونی بلاؤز پہن لیا جو وہ اکثر پہنا کرتی تھیں، اور رنگت نکھارنے والا آمیزہ کھڑکی سے باہر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔